ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، ادراک سے ورا ہے رتبہ، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین، ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا، اے بے ادب یزید تو جائے گا اب کہاں، اے بے ادب یزید تو جائے گا اب کہاں، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، الحمد اہل فقر کے دامن میں آج بھی، آج کل نئے نئے لنگر جاری ہو گئے، لیکن اب ہمارا نظریہ سنیں، الحمد اہل فقر کے دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ حسین، خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ حسین کا، زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، تڑپا زمین پہ جس گھڑی لاشا حسین کا، تڑپا زمین پہ جس گھڑی لاشا حسین کا، مٹی جائیں گے جہان سے چیلے یزید کے، مٹی جائیں گے جہان سے چیلے یزید کے، تا حشر ہی رہے گا چرچا حسین کا، ہے تا حشر ہی رہے گا چرچا حسین کا، یہ بات حق ہے جان لو سید کے با خدا، اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین، اسلام کو بچا گیا صدقہ حسین کا، ہاں چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا،
بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم فخر السادات گرامی المرتبت حضرت محترم قبلہ سید اکمل حسین شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم خطیب اہل سنت محب العلماء محبوب العوام حضرت محترم مولانا قاری محمد ادریس ہاشمی صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق ست تعظیم و تکریم حضرت محترم قبلہ پیر عبدالحمید صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد آصف القادری صاحب، حضرت گرامی المرتبت مولانا سعید احمد ضیاء صاحب، جناب حضرت محترم مولانا نفیس چشتی صاحب، حضرت گرامی المرتبت مولانا کامران حبیب صاحب، لائق تعظیم و تکریم سالار قافلہ محبت مخدوم اہل سنت محب القرآن و صاحب القرآن حضرت گرامی المرتبت مدعی گرامی المرتبت مولانا محمد افضل رضوی ادام اللہ ذلکم السامی، جملہ ثنا خانان مصطفیٰ، جملہ سادات والا مرتبت، جمیع حاضرین و سامعین، بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، میں سب کے اسماء سے واقف نہیں ہوں، معذرت کا ہوں، جو اسماء مجھے میسر آ سکے میں نے لے لیے۔ جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے آغاز کے وہی جملے جو ہر خطاب میں تقریباً کامن ہوتے ہیں، یہ پیغام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیغام بار بار دیے جاتے ہیں۔ مشن کی بات ایک دفعہ دو دفعہ نہیں ہوتی، وہ بار بار ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بڑا، ہر بوڑھا ان میرے جملوں کو سبق کی طرح یاد کرے، اس طرح یاد کرے جیسے اسے التحیات یاد ہے، وہ اس طرح یاد کرے جیسے اسے نماز کا سبق یاد ہے، تاکہ نہ زبر ادھر ہو نہ زیر ادھر ہو۔ وہ آغاز کے جملے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں داخلے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور داخل ہو کر اس پر قائم رہنے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو شریعت کے احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے اقیم الصلاۃ، قرآن کی صدا آتی ہے وآتوا الزکوٰۃ۔ یعنی جب ہم مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پھر نماز کا آرڈر آ جاتا ہے، روزے کا آرڈر آ جاتا ہے، حج کا حکم آتا ہے، زکوٰۃ کا، دیگر عبادات کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بڑی عام بات سمجھیے، ہر عبادت کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ یار پلیز یار جاگیں نا، جاگیں، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں تو یار پھر سامنے کوئی آنکھوں والے بٹھایا گیا۔ ہر کیا بولا میں نے، بولیے، ہر عبادت کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ شرطیں رکھی۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے شرط رکھی ہے، وضو کرو پہلے، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، آگے نماز وضو کا حکم۔ یعنی اگر کوئی آدمی بڑی تگڑی کر کے قرات کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر شرط نہیں پائی گئی، وضو نہیں تھا، تو نماز، یعنی یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ اتنا سا ثواب ہے، یہ اتنا سا ثواب ہے، یہ اتنا سا، بھئی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ شرط ہی نہیں پائی گئی۔ روزے کی شرطیں، حج کی شرطیں، دیگر شرطیں ہیں نا، تو جب تک شرطیں نہیں ہوں گی اس وقت تک اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ بچے سے لے کر بڑے تک ہر مسلمان اور ہر مومن اس بات کو سمجھتا ہے۔ آج تک آپ احباب کو یہ تو بتایا گیا نماز کی اتنی شرطیں ہیں، نماز دیاں 7 شرطاں ہیں، یار مہربانی کرو، رٹے لگائے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا گیا مدرسوں میں، روزے کی اتنی شرطیں ہیں، فلاں کی یہ شرطیں ہیں۔
کبھی کسی مولوی سے آپ نے پوچھے مولوی صاحب ایمان کی کتنی شرطیں ہیں؟ بھائی صاحب کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں کہ جس میں بچے کو نماز کو سکھائی جائے اور اسے وضو کا طریقہ نہ سکھایا جائے۔ دنیا کی کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا کے پڑھو، اس میں نماز بعد میں آئے گی، وضو پہلے آئے گا۔ جاگنا یار، مہربانی، سر نہیں لانا زبان تو داد تو ایک محفل میں چکو کہ بھئی پتہ لگے کہ پھر میں بھی جملے بولا نا، فطرتی جملے بولا۔ سڑے آدھا بندہ بیٹھا ہوئے پتہ نہیں مولوی کے گل کر رہے، بندہ ادھی طبیعت اتری رہ جائے ہے نہیں یار، بازوں کو کر بیٹھو۔ میں پھر لفظ بول رہا ہوں، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی شرط ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایمان پر ڈیپینڈ کرتی ہے ساری عبادت؟ یعنی جتنی بھی عبادتیں ان کی شرطوں میں پہلی شرط ہے بندہ مومن ہو۔ یہ علماء بیٹھے پوچھ لیں، نماز کی پہلی شرط، روزے کی پہلی شرط، جتنی عبادتیں ان میں پہلی شرط ایمان، باقی اگلے کم بات ہے۔ اچھا تو اب نماز کی شرط تو ہے، روزے کی شرط بھی ہے، زکوٰۃ کی شرطیں بھی ہیں، ساری شرطیں ہیں یار۔ جو شرط ہے ایمان، کیا ایمان کی بھی کچھ شرطیں ہیں یا وہ بے شرط ہے؟ تو ظاہر ہے یہ ایمان اور کفر کی باتیں یہ ہم اپنے گھر سے تو کر نہیں سکتے، یہ بانی شریعت نے جو ہمیں بتایا ہم اس کو ایسے ہی مانیں گے۔ تو آپ حضور سے نہ پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر فلاں فلاں شرط نہیں پائی گئی تو روزہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، حضور اس ایمان کے لیے بھی کوئی شرط ہے؟ فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدی، میرے نبی نے قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدی، میرا سونا نبی قسم اٹھا کر بولے یا رسول اللہ آپ نے نماز کی شرطوں میں قسم نہیں اٹھائی۔ یہ قسم سے آغاز، پہلے میں حدیث پوری کر لوں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ والذی نفسی بیدی، جس رب کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے اس کی قسم ہے، لن يدخل الایمان قلب رجل لن يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتی وکما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری آل بیت کے ساتھ اللہ کی وجہ سے اور مجھ محمد کی قرابت کی وجہ سے پیار نہیں کر رہا۔ بھئی ہے توجہ سب کی، پلیز یار جاگیں، اے جنہ جنو لکھے یار ہیں نہ یار منہ بڑھا کے نہ بیٹھے صحیح، اے سارے بچے جڑے نے بچیاں دی جگہ یار بڑے بندے آؤ، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی تقریب پھر پیڑ لائی ہے نا یار، اے بڑے بندے تھے نا بچیاں دی جگہ آ جائے، اے طلب علم اٹھو نا یار، طلب علم نونج بھی جتھے انہوں نے سمجھ کو نہیں آنی تے نہ انہوں داد دینی، کیونکہ خاموش مخلوق ہے، وہ داڑھی قرآن یاد کر کر کے تھکے ہونے، اگے آؤ بڑے بڑے ذوق والے بندے تھے بیٹھے، ان کو بھی تھوڑا پیچھے کر دینا، بالکل فرنٹ پہ ذرا تھوڑا ان کو پیچھے کریں، آپ آگے آئے، ان کو ٹیک لگوا دیں پیچھے، آپ آگے آئے، ادھر پہ ہو نہیں یار پتہ لگے کوئی میں تقریر کرے، اڑنا پتر تسی نے کہنے کے تھوڑے پیچھے جاؤ نا یار، تے جاگ کے بیسو بسم اللہ، تو بھائی اٹھ بھائی، تو خاموش بننا ہے، خاموش بندہ میرے سامنے تقریر چاہ نہیں بینا، ہاں اے میں پہلے دساں پھر پیچھے آ کے جی میں نے مولک قریشی صاحب عزت کر گئے ہیں نہیں، اے بھائی خطیب دے سامنے بندہ بہوے نا، اگے آیا ملنگا اگے آئے تھے اے اس بچے لی جگہ آ جا، اے تھے آئے تھے پتہ لگے نا یار کو تقریر سنو، تھوڑا جا پیچھے ہو پتر، تھوڑا پیچھے ہو، اے تھے بیٹھ، شاباش شاباش شاباش، تو سی بھائی تگڑے ہونا ہے، بسم اللہ، اے پھر مرچہ نہیں دے چھڑ دو، بے مثل جہان میں
حسین کی اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا اے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی میرے سونے نبی میرے پیارے نبی نے قسم کھائی فرمایا والذی نفسی بیدگی اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس وقت تک کسی کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ رب کی وجہ سے اور میری قرابت کی وجہ سے پیار نہیں کر لیتا یہاں سے پتہ چلا نماز کی شرط وضو کرنا قبلے کی طرف منہ کرنا اور اس سے پہلے بندے کا مومن مسلمان ہونا پھر لباس کا پاک ہونا تکبیر تحریمہ اور پھر نیت یہ شرطیں قبلے کی طرف منہ یہ نماز کی شرطیں ہیں اور آل بیت کا پیار ایمان کی شرط ہے لیکن میرے دوستو یہاں ایک مسئلے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے میرا سونا نبی نماز کی شرطیں بیان کریں قسم نہ کھائیں روزے کی شرطیں بیان ہو قسم نہ کھائیں حج کی شرطیں بیان ہو قسم نہ کھائیں اب ہاتھ باندھ کے اس مقدس بارگاہ میں عرض کرنا بنتا ہے یا رسول اللہ باقی شرطیں قسم کے بغیر ہیں ایمان والی شرط قسم کے ساتھ کیوں ہے میرا ذوق کہتا ہے گویا جواب آئے گا وہ ایک قسم ویسے شرعی مسئلہ کیا ہے شرعی مسئلہ یہ گئے جدھر جدھر انکار ہو ادھر ادھر قسم جتنا جتنا انکار اتنا اتنا کلام کی تاکید آتی ہے اب سوال یہ ہے کہ نبی جن یاروں کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں وہ تو میرے نبی کے وہ یار ہیں نبی قسم کھائے وہ پھر بھی مانتے ہیں میرا نبی قسم نہ کھائے وہ پھر بھی مانتے ہیں تو پھر یہ نبی نے قسم کیوں فرمائی میرے سیدی و مرشدی آپ نے فرمایا بیٹا میرا نبی صرف صحابہ کا نبی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والوں کا نبی ہے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی نہ یہ قوم وضو کا انکار کرے گی نہ یہ حج کا انکار کریں گے نہ یہ دیگر شرطوں کا انکار کریں گے معاملہ میری آل بیت کا آئے گا وہاں ڈاما ڈول ہوں گے فرمایا چلو ہم قسم اٹھا لیتے گے تاکہ تمہارے یقین میں مضبوطی آ جائے اسی لیے میرے دوستو یہ بڑا واضح سا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی استاد پہلے سکھاتا ہے وضو کا طریقہ پھر سکھاتا ہے نماز کیونکہ اگر وضو نہ ہوا نماز نہیں ہے اسی لیے میرے نبی نے ہر ماں پر ہر باپ پر 3 چیزوں کا زور دیا فرمایا ادبو اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ میرا پیار میری آل کا پیار قرآن کی تلاوت
اب بڑا جملہ بولنے لگو. ایک دن ایک مجذوب سید بیٹھے ہیں، شاید میں نے پہلے بھی کہیں آپ کو سنائی. ایک دن ایک مجذوب سید مجھ سے کہنے لگے بابا قریشی نیڑے آ، میں بڑا ڈرتا ہوں، اور ویسے ابھی شرعی مسئلہ یہ مجذوبوں کے قریب نہ جاؤ، نہ ان کی تائید نہ ان کی مخالفت، بس دور دور رہو. کیا پتا وہ کب کس حال میں ہو، شاید وہ کسی ایسے جلال میں ہو کہ تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو، تم ان کے حالات کا ادراک نہ کر سکو. وہ کچھ بولیں وہ ہو جائے. پلیز یاد جاگ کے بیٹھ. اور یہ میں گپ نہیں لگا رہا، میرا نبی خود فرما رہے ہیں ربا اشعث اخبر مدفوع بالابواب. اے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، اخبر اشعث اخبر اشعث اخبر، بکھرے ہوئے بال، پراگندہ کپڑے، لیکن ان کی شان بارگاہ رب العزت میں یہ ہوگی لو اقسم علی اللہ لا ابرہو. وہ رب کا نام لے کے جو قسم کھائیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. مجھ سے کہنے لگے سید بادشاہ مجذوب سید ہے بابا قریشی تیرے کو ایک سوال پوچھا. میں کیا حضور حکم ہو. مجھے کہنے لگے یہ بتاؤ حضور کتنی چیزیں امت کو چھوڑ کر دے کر گئے تھے. ہن ایک جملہ بولاں گا اور توجہ بھی چاہواں گا. آج ایک نئی مخلوق پیدا ہو گئی جو کہتی ہے کہ اللہ دا نبی سانو کتاباں دے حوالے کر کے گیا ہے، بابیاں دے حوالے کر کے نہیں گیا. بابوں کے حوالے کر کے نہیں گیا، کتابوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمت ہے تو کوئی ایک قرآن کی آیت پڑھ، ایک حدیث پڑھ کہ نبی نے کتابوں کے حوالے کیا. نانا بخاری میں موجود، ترمذی میں موجود، نسائی میں موجود، مسند احمد بن حنبل میں موجود، کنز الامہال میں موجود، دیگر طبرانی اوسط میں، طبرانی کبیر میں موجود. میرے مصطفیٰ قریب میرا نبی 1.25 لاکھ کے مجمع میں آخری بڑا خطبہ اپنے یاروں کو دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میں دنیا سے جانے لگا ہوں لیکن انی ترکتو فیکم الثقلین. میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہ اتنی سختی کا خطبہ ہے کہ میرے نبی نے آخر میں 3 بار فرمایا. پہلے بتایا وہ 2 چیزیں کون ہیں، فرمایا ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے. ایک کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے. ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے. پھر میرا نبی 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میرا نبی 3 بار فرماتے ہیں میں تمہیں آل کے مسئلے پر خدا سے ڈراتا. 3 بار فرمایا، 3 بار فرمایا، 3 بار فرمایا. اور جو دوسری روایت ہے ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، اس میں ذرا الفاظ اور ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کا دامن پکڑو گے لن تدلوا بعدی، میرے بعد. نا ترجمہ ٹھیک کرنا ہے. ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. احدہما
اعظم من الاخر، ایک دوسرے سے پڑھیے کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اہل بیت ہے. ان کا دامن پکڑو گے کبھی بھی، یار بہت جاگنا ہے ذرا، منہ چو بولنا پتر جوان جانا ہے، منہ چو بول. کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. پتہ چلا میرا نبی دوہاں چیزاں دے حوالے کر کے گئے نے، کتاباں دے حوالے نہیں، کتاب اللہ دے حوالے. سننا ہے سب نے، میرا نبی فرماتے ہیں کتاب اللہ. میں تانوں کے دے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ دی کتاب دے. اس بچے پیچھے کرو یار، پیچھے ہٹ جا بیٹا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جا. پھر بازوق سا بندہ ہو ہے کہ بالکل ہی میرے سامنے ہے جی خاموش قوم آ جاندی ہے پوری محفل کو جو ہے نا. ایتھے آؤ یار، وہ بازوق جا بندہ ایتھے آؤ سامنے. یہ بھی ایک بار میرے اس سے مسئلہ ہے. وہ آ بھی جانا یار، تم سائیں اچھے بے موبائل نہ کھڑی ہے در میرے در شاباش. کتاب اللہ ایک اللہ کی، ہاں جی ایک اللہ کی. تو پہلی بات میرا نبی امت کو کتاب اللہ کے حوالے کر کے گئے، اور دوسرا فرمایا اہل بیتی. او چلیا اے 10 اہل بیت کون نے؟ میرا نبی فرماتے ہیں پکڑ کے رکھنا، ان کا دامن پکڑ کے رکھنا. اور تم خود ہی کہتے ہو اہل بیت میں کون ہے؟ بابا علی، بابا علی، بابا حسن، بابا حسین. اور چلیا نبی کتاب دے حوالے کر کے نہیں، کتاب اللہ دے حوالے کر کے گیا ہے. تے میرا نبی بابیاں تو ڈک کے نہیں، بابیاں دے حوالے کر کے. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا. چلتا ہے دو جہان میں کا حسین کا. او چلتا ہے دو جہان میں سکا حسین کا. اے بے ادب یزید تو اب جائے گا کہاں؟ اے بے ادب یزید تو اب جائے گا کہاں؟ دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا. دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا. اے جڑے حافظ بیٹھے ادھر انہوں بھی حلا ادھر بولو، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا. دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا. بیٹا قریشی 10 اللہ دا نبی کنیاں چیزاں چھڑ کے گیا. یار میں مجذوب دی گل کر رہا ہے. میں کہا جی 2 کیڑی کیڑی؟ کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دے اطرت رسول اللہ، نبی پاک دی آل. 2 چیزیں چھوڑ کے گئے. بڑا سوال آنے والا ہے، آپ کو ہلا کے رکھ دے گا. ڈاکٹر صاحب بابا جی نے کہا جی بیٹا جی منو دسو کہ حضور کنیاں چیزاں دے والے کر کے گئے. میں کہا 2 کیڑی کیڑی؟
تیری کمی سی پتر، کتاب اللہ سنت رسول اللہ یہ اکٹھی آ گئی اور اطرت رسول اللہ. اچھا دو چیزیں چھوڑ کے، میں کہا جی دو چیزیں چھوڑ کے گئے. کہنے لگے اے دس حضور فرمایا جے تسی انہاں دا دامن پکڑو گے تے گمراہ نہیں ہوو گے. جی بالکل. فرمایا تو دس پھر قرآن پڑھنے والے گمراہ کیوں ہو جاندے نے؟ خدا دی قسمیں مجذوبہ دے سوال تے پھر انہاں دے جواب بھی میں سناواں گا تے ایک بار تواڈے کلیجے ٹھنڈے ہو جان. بتاؤ حضور تو فرما رہے ہیں جے انہاں دا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہوو گے. تے دسو مرزائی قرآن دا دعویٰ نہیں کر رہے؟ جی کر رہے ہیں. تے پھر گمراہ کیوں نے؟ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ آئے جن کا دعویٰ اسلام کا ہے، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، ان سب نے قرآن پڑھا. تو قرآن نبی نے تو فرمایا اگر قرآن کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگی. پھر گمراہ کیوں ہو گئے؟ میں کہا جی آپ ہی بتائیں. کہنے لگے پتر اس واسطے کہ قرآن کو مختلف استاد سکھاتے ہیں. مسئلہ قرآن کا نہیں، مسئلہ استاد کا ہے. مسئلہ قرآن کا نہیں. ویسے ہے نا یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. بھائی حضور تو کہہ رہے ہیں قرآن پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، لیکن یہاں گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے جناب اس لیے کہ قرآن کے استاد کا مسئلہ ہے. اگر قرآن سکھانے والا استاد گمراہ ہے تو پڑھنے والا شاگرد بھی گمراہ ہے. بڑا خاص سوال کا اگلا جواب. میں نے کہا جناب پھر حضور تو کہہ رہے ہیں اگر ان کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. کہا جناب دیکھیں دو چیزوں کا کہا ہے، ایک نہیں. تسی کہندے ہو جے تیرے ہاتھ وچ بندوق تے سوٹی ہوئے گی تے توں ٹیویں گا نہیں. تے ہن بندہ دو بندوقاں رکھے پھر بھی نصاب پورا نہیں. تے جے بندہ دو سوٹیاں رکھے پھر بھی نصاب پورا نہیں. تو حضور نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، دونوں پڑھنا ہے قرآن تے آل. فرمایا او کاری گمراہ نہیں ہوندا جیڑا قرآن بعد وچ پڑھے تے آل دا دامن پہلے. اگلا جملہ آنے لگے، خدا دی قسمیں اگلا جملہ آنے لگے. پھر فرمایا مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے حضور نے ایک حکم دیا تھا کہ اولاد کو آل کا پیار سکھاؤ، اور اس میں ترتیب یہاں قرآن کی ترتیب پہلے اطرت کی ترتیب بعد، اور جب سیکھنے کی باری آئی وہاں آل کی ترتیب پہلے ہے قرآن کی ترتیب بعد. یار جو اہل علم ہے ان کو تو پتہ ہے یار میں کتنی گہری اور مزے کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جب بیان کیا چھوڑ کے جانے کی باری، قرآن پہلے آل بعد، اور جب سیکھنے کی باری آئی کہ اپنی آل کو قرآن سکھاؤ تو وہاں قرآن بعد میں. پھر فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ قرآن سکھاتا ہے مولوی، آل سکھاتی ہے ماں. ایک طالب علم جامعہ رضویہ میں گیا، وہاں اپنی تعلیمات، اس کو چھوڑ کر کسی اور وہاں اپنی تعلیمات. مدرسہ بدل گیا، ذہن بدل گیا، استاد بدل گیا، ذہن بدل گیا. فرمایا آل کو کون سکھاتا ہے؟ ماں. تو چونکہ ماں کا تعلق ہے خون کے ساتھ، باقی سب بدلتا ہے، خون نہیں بدلتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستان عزیز میں نے جو تقریر کرنی تھی میں پیغام دے گیا. کیا 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 اگر خون سلامت ہے تو ماں
اگر شریف ذاتی ہے، کیوں کہ آل کا ادب اور محبت شریف ذاتیاں سکھاتی ہیں. اور یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ ہیں، 3 جو میری آل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یعنی میری آل بیت سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتے. دوسری حدیث، جس کو دیکھو میری آل سے بغض کر رہا ہے، سمجھو اس میں 3 میں سے ایک ضرور علت پائی جاتی ہے. یا تو یہ منافق ہے، یا یہ حرام زادہ ہے. سادہ معنی کہ بنسی اس دی اماں کو لو خطا ہوئی ہے، اس کی ماں سے قصور ہوا ہے. تیسرا معنی بنے گا، تیسرے کون ہے؟ تیسرا کون ہے کہ جو آل بیت سے بغض رکھے گا؟ اس تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا حالت غیر طور کی پیداوار. نہیں سمجھ آئی؟ اے جڑے دیہڑیاں وچ نیڑے جانا ابیراں نوں منع ہوندا ہے، حکم ہوندا ہے کہ جدوں تک غسل نہ ہوئے تے تسی نیڑے نہ جاؤ. تے بعض اوقات کوئی تاولی دا پتر اٹھے غسل تو پہلے معاملات کر پے تو او جڑا جمسی نے ساتھ نے غیر طور والا. یار نہیں سمجھ آئیے یار. حرامی 2 طرح دا ہوندا ہے، ایک او جڑا پیو دا نہیں، دوسرا او جڑا ہوئے پیو دا. پر انہاں دیہڑیاں تے انہاں لمحیاں دی پیداوار ہے جنہاں لمحیاں وچ نیرے جان دی اجازت. بولو یار سبحان اللہ. رمضان دا روزہ ہوئے تے میاں بیوی اس تے نیڑے جانا حرام ہے. سمجھ آ رہی ہو؟ تے روزہ بھی کھاوے ماں بھی تے پیو بھی. ہن او جڑا جمسی نہ ہو ویسے تے پیو دا ہی ہے. گل نہیں سمجھے؟ اللہ تے 3 قسم دے لوگ نے جی. حضور فرمایا اے میری آل نال پیار. اچھا تے ہن جیڑی ماں پتر نو سکھاوے نبی دی آل دا پیار، تے اے دا مطلب کہ اے ہے شریف زادی. کیونکہ اگر شریف زادی نہ ہوتی، آل نبی کا پیار نہ سکھاتی، تو چونکہ ماں سے رشتہ ہے خون کا، خون کبھی نہیں بدلتا، اس لیے ماں کی گود میں جو آل کے پیار والا پڑا ہوا سبق ہے وہ بھی کبھی نہیں بدلتا. اسی لیے میرے دوستو، ہم یہ جو محرم کے جلسے گئے ہیں، یہ جو آل بیت کی محبت کا اظہار ہے، یہ کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے گئے ہمارا ایمان بھی سلامت ہے، ہمارا خاندان بھی سلامت ہے، ہماری ماں بھی شریف ذاتی ہے، ہمارا باپ بھی شریف آدمی. صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، ہاں صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. الحمدللہ ہمارے دلوں میں نبی کی آل بیت کا پیار موجزن ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے ہم ہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، ہم ہی لوگ ہیں جو حلالی ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے، سیرت کے، کردار کے پاک
پاکیزہ ہے۔ آؤ دوستو، آل بیت کا پیار ہمارے خون کا بھی تقاضا، ہمارے ایمان کا بھی تقاضا، ہمارے خاندان کا بھی تقاضا ہے۔ آل نبی کا پیار یہ سب پہ فرض ہے۔ اور جہاں پیار ہو، محبوبوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بندہ ایک بار نہیں بار بار بولتا ہے۔ اور سن لو، میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو کربلا کی یاد میں سجائے جانے والے پروگرامات ہوتے ہیں، ہونے والے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں ہونے والے خطابات ہوتے ہیں، ان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، خطاب علی الفضائل، یہ ممدوح کی شان بیان کرنا مقصود ہے۔ جو ہمارے محبوب ہیں ان کی شان بیان کرنا مقصود ہے۔ اور دوسرا، وہ جو کربلا میں ظلم ہوا اس ظلم پر احتجاج کرنا مقصود ہے۔ دوستان گرامی، بڑے بڑے احتجاج ہوئے، ختم ہو گئے، سال گزرا، ختم ہو گئے یا حد جائے 5 سال گزرے، ختم ہو گئے، یا اگر بڑا بھی دور گزرے، ایک نسل گزری، ختم ہو گئے۔ اور کربلا میں جو ظلم ہوا، نہ جانے وہ کتنا تگڑا ظلم تھا، کتنا بڑا ظلم تھا۔ ایک نسل نہیں، 1400 سال بیت گئے گے، غم بھی تازہ ہے، عشق بھی جاگنا ہے گا، غم بھی تازہ ہے، عشق بھی تازہ ہے، پیار بھی تازہ ہے، اور قاتلوں سے نفرت بھی۔ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل، بار بار کیوں کھول رہے ہیں، حکومت یزید کی، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، حسین کا، ہاں صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ یاد کربلا منانے والوں، کربلا کی یاد میں آنسو بہانے والوں، آؤ آؤ، کئی لوگوں کو زمانہ گزر گیا، بڑے بڑے ملے بڈھے ہو گئے نے، بال انہاں دے چٹے ہو گئے نے، کتاباں پڑھ پڑھ کے انہاں دیاں اکھیاں دیاں لویاں ختم ہو گئیاں نے، پر انہوں اے گل سمجھ نہیں آئی کہ جناب اے اتنا دور گزر گیا، اب غم حسین کیسا، اب رولا کیسا۔ او جی دل کا امتن قد خلط لہا ما کسبت، او زمانہ گزر گیا ہے، لہذا گل گئی تے ہن کوئی اج دے دور دی گل کرو۔ میں نے کہا نانا، یہ جس غم کو ہم یاد رکھے ہوئے ہیں، جس کربلا کی ہم یاد لیے بیٹھیں گے، ذرا سن، جنہوں نے دیکھ لیا یا جنہوں نے سن لیا، یہ تو ایک بات ہے کہ اس پر آنسو بہائے جائیں، وہ یہ ایسا غم ہے ابھی 60 سال بعد اس نے وقوع پذیر ہونا ہے۔ میرا نبی مدینے میں آنسو پہلے بہا رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ احتجاج 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 کہتے ہیں جناب، احتجاج اتنے 100 سال بعد کیسا احتجاج بنتا ہے؟ میں نے کہا ابا تیرا مریا ہوئے احتجاج کوئی نہیں،
صدر وزیر اعظم مرا ہو، احتجاج کوئی نہیں، لیکن تجھے شاید پتہ نہیں یہ کون دنیا سے گیا ہے، یہ کس کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا ہے، یہ کس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا ہے، یہ کس کے خاندان کو تڑپایا گیا ہے۔ ہاں ہاں، یہ حسین ابن علی ہے۔ جاگنا ہے یار، اب جاگنا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون حسین کون ہے؟ تو مجھ سے اگر سننا ہے تو پھر میں یوں تعارف کرواؤں گا۔ دو جگہ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس شمشیر دا نام حسین۔ دراصل اسلام دی دنیا اندر تشہیر دا نام حسین نے وارث کیوں نہ فخر کرا، میرے پیر دا نام حسین۔ حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ وارث کیوں نہ فخر کرا، فخر کرا، میرے پیر دا نام حسین۔ تو جملہ ہونا سائے لے کے ٹرنے، جڑے منٹ میں اگے گزارنے نے اسی جملہ لے کے ٹرنا ہے۔ احتجاج تو بنتا ہے بھئی، میرا نتیجے والا جملہ کیا ہوگا؟ یعنی لوٹ کے میں نے آپ کو کس جملے پہ لے کے آنا ہے؟ احتجاج۔ اللہ اکبر، یہ کون حسین ہے؟ یہ کون حسین ہے جو زمانے کا پابند نہیں ہے؟ اگر حسین کسی زمانے کا پابند ہوتا تو جس زمانے میں ہوتا اسی زمانے میں احتجاج بھی ہوتا، چونکہ صدیاں حسین کی ہے، ہر زمانہ حسین کا ہے، لہذا ہر صدی میں ہر زمانے میں حسین بھی باقی ہے۔ حسین پر کیا جانے والے ظلم پر احتجاج بھی باقی ہے۔ بھائی ذرا جاگیں گے، توجہ رکھنا ہے آپ نے سب نے، ذرا دھیان میری طرف رکھنا ہے۔ احتجاج تو بولو، احتجاج تو، احتجاج کیا ہوتا ہے؟ جس کام سے آپ کو نفرت ہو، جس کام کو آپ غلط سمجھتے ہیں، اس کے خلاف اٹھائی جانے والی آواز کو بولو، ادھر ہو یار، ادھر ہو یار، اس کے خلاف اٹھائی جانے والی آواز کو احتجاج کہتے ہیں۔ اس کے خلاف کیے جانے والے عمل کو احتجاج، اس کے خلاف کیے جانے والے ایکشن کو احتجاج کہتے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھ تو میں تجھے بتاؤں گا، یہ جو ہم یاد حسین میں جلسے کریں یہ بھی احتجاج ہے، یاد حسین میں لنگر کھلائیں یہ بھی احتجاج ہے، پانی پلائیں۔ باقی غلطیں سمجھ آ گئی ہیں، اے سمجھ نہیں آئی سبیل لانے دا کی مطلب احتجاج؟ میں کیا کچھ گلوں دیاں جڑیاں خاموش جتی مار دے بندہ موتے کہ جی کے مطلب؟ میں کیا مطلب اسی پچھے لکھ دیا سبیل بیاد حسین، دراصل یزیدیوں کو ہم پیغام دیتے ہیں اور تم نے پانی بند کر کے یہ سمجھا تھا ہم نے نام حسین کو مٹا دیا ہے، ہر سبیل پہ لکھا ہوا حسین ابن علی کا نام پلاتے ہوئے لوگوں کے پیاس سے پیار سے پلائے جانے والے شربت کے جام یہ تمہارے منہ پر جوتا ہے۔ حسین مٹا نہیں، حسین آج بھی زندہ ہے۔
زندہ باد زندہ باد مردہ باد۔ دوستان گرامی بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، جن جن سے ہمارا رشتہ ہے ان کے حوالے سے احتجاج تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ حسین کون ہے جن سے ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، ہمارے نبی کا رشتہ ہے؟ کتنا رشتہ؟ نبی کہتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْن أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا۔ ہن میں یہ کہہ رہا پڑھ رہے ہیں احب اللہ، اے یار جڑے افسوس ہے جنا توجہ نہیں کی دی ترکیب دا، احب اللہ ہو من احب حسینہ، میں ایک اور ترکیب پڑھ رہے ہیں احب اللہ من احب حسینہ۔ ایک معنی بنتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اوے اللہ اس کو محبوب بنائے گا جو حسین کو محبوب بنائے گا۔ احب اللہ ہو، اللہ نے اسے محبوب بنایا، کسے من موصولہ یہ مفعول ہے، من احب حسینہ، جس نے حسین سے پیار کیا۔ اور دوسری ترکیب احب اللہ من، اب یہ فائل ہے، من احب حسینہ، اے جس نے حسین سے پیار کر لیا وہ یہ سمجھے اس نے اللہ سے یہ کس کی حدیث ہے؟ میرے نبی کی حدیث ہے، حسین مجھ سے میں، یہاں علماء موجود ہیں، یہ منی میں جو من ہے یہ ایک من کی قسم ہوتی ہے، من زائدہ، جڑی لکھن وچ آندی ہے، پڑھن وچ آندی ہے، مانے وچ نہیں آندی۔ تسی کہو گے مولوی جی سانو جمیلیاں وچوں کڈو، انہاں لفظاں دیاں بیساں وچوں کڈو، ہائے 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 ہائے، چھڈ ملا شرع جامیاں نو، کوئی عشق دا باب پڑھا سانو، نکالے ہمیں پرنانا جڑے اڑے ہوئی ہیں نا لفظاں تے نہیں ہو گیا تے یوں ہو گیا، اسی ذرا انہاں نوں دس دیاں بندے دے پترو حسین او جانا سمجھو جڑا تواڈے چھوٹے جے عقل وچ آیا ہویا ہے، حسین اوے کہ زمانہ گزر گیا ہے، کائنات اسی فکر میں گئے حسین کا آغاز کہاں ہے، حسین کا اختتام۔ یار اب میں تھوڑا سا جملہ بولوں گا، یہ میرے مدرسے کا بچہ ہے، پتر تیرا بھی امتحان ہے، حسین منی من زائدہ، تو من زائدہ ہوئے مانے وچوں من کٹو تے یہ مانے والی ریشے تے مانا پتہ ہے کہ بن دے حسین میں حضور کے فرماندے حسین میں تو میں حسین بس تقریر میری مکمل ہو، حسین میں حسین، یہ تو کیا مطلب ہے؟ جیڑا حسین نہ لڑے ہو میرے نہ لڑے ہے، جنہیں حسین نو تنگ کی تو انہیں میں نو تنگ کی، اے بھی کسی مولوی دا دماغ خراب نہ ہوئے، صحیح حدیث وچ موجود ہے، انی حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، انی حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالم، جڑا حسین نہ لڑے ہو میرے نہ لڑے۔ کوئی فتوے خود بھی سوچ لیا کرو، ہر ایک جناب سوٹا در پکڑ کے مولوی دے بوئے تے نہ جاؤ، اتنی گل تسی نہیں سمجھے ہو، جڑا حسین نہ لڑیا حضور نہ لڑیا، انہاں مولویاں دی دماغ دی سمجھ میں آج تک نہیں آئی۔ اگر کسی نے قدو شریف کی توہین کر دی اور کہہ دیا میں قدو کو پسند نہیں کرتا، اس کے دانت توڑ دیے جائیں، اس کو تلوار سے کاٹ دیا جائے،
اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ اس نے قدو شریف کی توہین کی ہے. اور سبزی میرا نبی پسند کرے او دے واسطے مولوی کتنے ایکسائٹڈ نے کہ جڑا قدو شریف کی توہین کرے او دا سر لا دیتا ہے. جڑا حضور دے ناخن دی بے ادبی کرے کافر. من قال لشعر النبی شعیر، جس نبی دے بال دی توہین کی تھی وہ کافر. جس کیا کہ نبی پاک دے کپڑے میلے ہو گئے سن کافر. جس کیا حضور دیاں مچھاں پا مبارکہ بدھیاں سن حقارت نہ کافر. جس کیا حضور دے جسم تے میل سی کافر. یہ سمجھ آ رہی ہے مولویاں دی؟ اچھا اتنی گل سمجھ آئیے. جیڑا قدو دی توہین کرے او گیا، جیڑا بال دی توہین کرے او گیا، جس کپڑے دی توہین کی تھی او گیا. تو حضور فرماندے نے حسین میں آن تے میں حسین آن. حسین میں ہوں میں. جملہ نہیں پورا کی تو میں مزہ نہیں آیا. بزرگوں بولنا مشکل ہے، پر بچے ایویں نہیں بیٹھو نا، بولو نا. حسین میں ہوں، حسین ہوں. یار کو مزہ دو یار، بولو یار اللہ دو. حسین یار میں حیران. قدو شریف دی توہین کی تھی تے مولوی کی کہندے نے کہ ہو گئے کافر. کپڑیاں دی توہین کی تھی کافر. امامے دی توہین کی تھی کافر. نکیاں نکیاں گلاں دی توہین کی تھی اخے کافر. این ادب گوہے زیر آسمان نازک تر. یہ دربار محمد ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے. نالین کی توہین بھی کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، فلانا کرو تو کافر ہو جاتا ہے. ان مولیاں اسی جائی کھلو کے پوچھو. نالین دی توہین کرو تے بندہ کافر ہے، امامے دی کرو تے بندہ کافر ہے، قدو شریف دی کرو تے کافر ہے. تے جیڑا حسین ذات حضور کہندے نے میں ہاں، اے میں تے دسو انہاں نوں قتل کرن والا یزید نہیں یہ نا تو آتا ہے نا. میں گل مولویاں دی کر رہا. میرے ساری گل دا چاسی تو ختم کر دیتا. کتھے بندہ بولتا ہے کتھے نہیں بولتا ہے سوچیا کرو. بھائی ہر طرف کے کہندے نے بندہ کافر ہو گیا، لیکن جس ویلے پوچھو جی کہ کربلا چ جنہاں نے امام پاک نو قتل کیتا ہے کون نے، ہمیں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. مارو ماؤ دیا بچیا، تیرے کو قدو شریف دے بارے پوچھیا جائے گا، تیرے کو نالین دے بارے پوچھیا جائے گا، تے حسنین دے بارے نہیں پوچھیا جائے گا. خبردار یہ بدتمیزیاں مت پھیلاؤ. اگر تمہارا پیار ہے یزید یا قاتلان آل بیت کے ساتھ تو کھل کے سامنے آؤ. یوں منافقت مت کرو. کیڑا کوئی بڑا مسئلہ ہے وہ پڑھاؤ. وہ میرے ویرو بتاؤ، نبی دے جتیاں دی توہین کرے تے کون ہے؟ امامے کپڑے دی تعریف کرے تے کون ہے؟ وہ ناخن دی تعریف کرے تے کون ہے؟ کافر. تو حضور کہہ رہے نے حسین میں ہاں تو میں حسین ہاں. اس حسین دی صرف توہین نہیں، تذلیل، توہین اور اس قدر خباثت کہ بے دردی کے ساتھ ان کا سر کاٹ کر اس گلے پہ چھری چلائی جائے جس کرے بات پہ میرا نبی بوسے دیا کرتا تھا. آج اگر حجر اسود کو کوئی پتھر مارتے کہتے کافر ہو گئے، کیونکہ اس حجر اسود کو رسول اللہ نے بوسے دیے. وہ ظالموں بٹے کو پتھر مارے وہ کافر ہو گیا، تو جو اس گلے کو کاٹے جس گلے پہ میرے مصطفیٰ بوسے دیتے تھے وہ ابھی بھی مسلمان ہے. اسی لیے تو پھر ہم نے ایک معیار رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں. اگر معیار محبت ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. ہمارے یہاں معیار محبت ہے وہ خاندان مصطفیٰ ہے. اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، آل بیت پاک
سے گستاخیاں گستاخیاں یا بیٹے پاک سے میں باقیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت اللہ دی قسم ہے میں جلسے روز کرنا ہوں پر اے باب رضوی دی محبت ہے اللہ میرے ویر کو سلامت رکھے اللہ اس مرکز کو سلامت رکھے یہاں لکھ پتی کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہو اے اج بارش ہوئی پانی آیا ساری مسجد پانی نال بھر گئی او حجی بھی تواڈے دل نو کوئی ہلچل نہیں ہوئی کاش اگلے سال اسیاں ماں اے مسجد تھلے نہ ہوئے اے روڈ تو 4 فٹ اچھی ہوئے تے اتھے بے کے اسی سرکار دی آل دے قصیدے پڑھیے اے میں نو پتہ ہے کہ ہر چیز دا ایک ٹائم مقرر ہے شاید اے آل بیت محبت دا فیضان اتھوں شروع ہو جاوے کسے ایک بندے دے دل دے وچ اے درد آ جاوے کہ چلو اے باب رضوی دے مرکز نو بڑا کریے اتھوں قرآن بھی بولے گا اتھوں آل بیت دے عشق دی اسلامی ہو بڑھ گیا واہ واہ تے پھر مل کے ہونا اسی لہجے میں سننا ہے آل بیت پاک سے پاڑی دے کر ہائے آل بیت پاک سے بے باقیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہے علیکم نا اے ڈھلیاں طرح نہیں اے ہولے لے جنل نہیں کیونکہ جدوں پیار دی گل کیتی جاندی او ہولے لے جنل تے جدوں احتجاج دا نعرہ لایا جاندا ہے او زور لا کے لایا جاندا ہے تے ہنج کہنا ہے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت لعنت دشمنان اہل بیت جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت بابا جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت مل مل کے کہہ دو جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت جان عالم خاندان اہل بیت کس شکی کی ہے حکومت ہائے یہ کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان آل بیت دن دہاڑے رہا ہے خاندان اہل بیت او میرے ربا تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں تیری قدرت تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں پیاس کی شدت میں تڑپیں بے زبان اہل
شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بولیے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کربلا کا منظر ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے، ادھر حق والوں کی کچھ قربانیاں ہو گئیں کہ ہماری کامیابی قریب ہے۔ یہی 10 محرم کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، صحرائے کربلا ہے، دشت نینوا ہے، خاندان مصطفیٰ ہے، 3 دن کی پیاسی میرے نبی کی آل بیت ہے، لیکن نہ اف ہے نہ ہائے ہے، نہ ماتم ہے نہ سینہ کوبی ہے، نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، بلکہ بس ایک ہی زبان پر کلمہ جاری ہے، ایک ہی ورد زبان ہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ جناب حضرت سیدہ زینب میرے نبی کی نواسی، مولا علی کی بیٹی سیدہ زہرا کے دل کا چین، دونوں ویروں کی لاڈلی بہن سیدہ زینب، آپ خیموں کے اندر ہیں، میرے امام علی مقام شہداء کی لاشیں ایک ایک کر کے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے جا رہے ہیں اے اللہ تو گواہ ہے، ان ظالموں نے ظلم کیا ہے، تیرے حسین نے صبر کیا ہے۔ دوستان گرامی، اسی لمحے حضرت زینب آپ اندر سے بولی، میری امام نے خیموں سے شور کی آواز سنی، آپ دوڑے دوڑے آئے، زینب یہ شور کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ویر آ کر ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ شور سغرا کا ہے، یہ شور سکینہ کا ہے، یہ شور مخدرات عصمت کا ہے، یہ شور اس خانوادے کا ہے، اس لیے کہ ننھا علی اصغر پیاس کے مارے بے ہوش ہو گیا ہے۔ امام علی مقام آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام علی اصغر آپ نہ ڈھالیں، پیاس کے مارے آپ کی حالت بڑی نازک ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے حضرت علی اصغر کو اٹھا کے امام علی مقام کی گود میں رکھا، فرمایا حسین مہربانی کرو، جاؤ اس کو اٹھا کر لے جاؤ، ان یزیدیوں کو کہو یہ کچھ بھی ہو لیکن کلمہ تو ہمارے نانا کا پڑھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ او لوگو دیکھو یہ ننھا میرا بیٹا ہے، یہ ننھا سا بچہ ہے، اسی اگر چند قطرے اس کے حلق میں پانی کے ٹپکاؤ گے یہ تلوار پکڑ کے میدان میں نہیں آ جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے سارے قبیلے سارے خاندان کی عورتوں کی حالت بڑی خراب ہے، چلو اتنا تو کر لو۔ امام علی مقام نے فرمایا زینب میں ان بدبختوں کی فطرت سے واقف ہوں، لیکن چل اگر تو کہتی ہے تو میں یہ تمام حجت بھی کر لیتا ہوں۔ میرے امام ننھے علی اصغر کو اٹھا کے لے گئے، آپ نے جا کر فرمایا او یزیدیو ذرا رک جاؤ، قریب آؤ، ذرا یہ دیکھو یہ میرا ننھا سا 6 مہینے کا میرا بیٹا ہے،
پیاس کے مارے پیاس کی شدت میں اس کی حالت دگرگوں ہے، چلو تم اپنے ہاتھوں سے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دو، اگر ایسا کرو گے یہ تلوار پکڑ کے تمہارے مقابلے میں نہیں آ جائے گا، چلو ایسا تو کر جاؤ، مجھے ہاتھ میں پانی نہ دینا، اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق میں چند پانی کے قطرے ٹپکا دو۔ اتنے میں ایک بدبخت آگے بڑھا، کہنے لگا حسین ذرا بچے کا منہ تو دکھا۔ میرے امام نے ننھے علی اصغر کو سامنے کیا، اس بدبخت نے ایک بڑا سا تیر کمان پہ چڑھایا، کھینچ کے اتنے زور سے وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں اتارا کہ تیر ان کا گلہ کاٹ کر میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ میرے امام کے بازو سے بھی خون نکلنے لگا، حلقِ اصغر سے ایک خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت امام بولے، فرمایا رے او بدبختو، تم نے خون رسول کبھی حیا نہ کیا، تم نے خون رسول نسبت رسول کو بھی پامال کر دیا، پر چلو چلو یہ تمہارا کرنا ہے۔ آپ نے خون علی اصغر کو اپنی مٹھی میں اٹھایا، اوپر دیکھا، پھر عرض کیا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، تیرے دین کے لیے سے ہزاروں علی اصغر حسین قربان کرنے کو تیار ہے۔ دوستان گرامی، ننھے علی اصغر کی لاش لے کر میرے نبی کا شہزادہ حسین ابن علی آپ خیموں کی جانب گئے۔ اللہ اللہ، یہ کون ہے؟ خاموش ہے، اب کوئی آواز نہیں ہے۔ خیمے والی عورتیں سمجھی کہ انہوں نے پانی پلا دیا ہے، لیکن حالت ادھر کچھ اور ہے، حقیقت ادھر کچھ اور ہے۔ ایک شاعر نقشہ کچھ یوں کھینچتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ چند اصغر دی میں کی شان دساں، وہ جڑے پاں شبیر تے سم گئے، جڑا سمدہ ہائی نت سینے، او ہنجواں تے تیر تے سم گئے، جد آیا ہوئے او ہنجواں تے نیر تے سم گئے، اوے کتنا عالی ہے میرا چلی اصغر، او جڑے شان تطہیر تے سم گئے، او جد تو گھٹ پانی نہیں ملے آ تے چپ کر کے تیر تے سم گئے۔ حضرت علی اصغر کی لاش جب میرے امام لے کر خیموں کی طرف گئے، سیدہ زینب اور حضرت رباب میرے حسین ابن علی کی بیوی سیدنا اصغر کی والدہ سیدہ رباب، جب انہیں پتا چلا کہ میرے لال اصغر کی حلق میں تیر اتار دیا گیا ہے، دوستان گرامی، علماء مورخین محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کی والدہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہی، اور اس پورے سال میں کبھی چھاؤں نہیں بیٹھی۔ کسی نے قاتل امام علی اصغر سے پوچھا، یار تو نے کیا اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ علی اصغر کی ماں چھاؤں میں نہیں بیٹھتی، ہر وقت روتی رہتی ہے؟ کہنے لگا یار میں نے وہ تیر علی اصغر کے حلق میں اتارا تھا جس سے میں بڑے جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ جد اصغر نے نوری حلقوں چھٹیا خون فوارا، اورا تڑفیاں جنت اندر تے کمب گیا جگ سارا، صدقے
میرے تیرے تو سائل او سید شاہ اسوارا او جان دیتی پر آن نہ دیتی او حیدر دے دلدارا یزیدی فوج نے ننی علی اصغر کے حلق میں تیر مارا کہا کے مارے کہنے لگے حسین یہ تجھے تحفہ ہے یہ تجھے تحفہ ہے اب بھی وقت گئے کہ اب ہمارے امام ہمارے امیر یزید کی بیعت کر لے گویا امام علی مقام گویا جواب دے رہے ہوں اور ادھر سیدہ زینب کے پاس جب یہ پہنچی نا علی اصغر کی لاش تو انہوں نے گود میں رکھا اب کچھ چیزیں لوگ ہوتی ہیں آپ ادھر پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں بندہ کان پکڑا کے انہوں جتیاں مارے اس ظالم کے بچوں خوشی اور غم کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ بھی کوئی پاس بیٹھنے کی چیز ہوتی ہے ایک ماں کا 6 مہینے کا بچہ اس کے گلے میں تیر پرو کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ اس ماں کے کلیجے پہ کیا گزری اس ظالموں کو چیزیں تمہاری انسانیت واضح کرتی ہے وہ کتاب میں نہ بھی ہو انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم بیان کریں کہ ایسا ہوا پانی بند کر دیا وہ سمجھا کہ میں نے حسین کو گرا دیا حسین یہ تو ایک تیرا بچہ شہید ہوئے نا دوسروں کا بھی کر دیں گے مان لے امیر یزید کی بات آیا ہے آنکھیاں سید ظالم نو بند کر لے کر نہیں پانی نو بند کرنے کر نہیں پانی نو اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڑیا کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا کربلا میں جو ہوا وہ اتنا بڑا ہوا کہ احتجاج تو بنتا حلقے اصغر میں تیر اتارا گیا احتجاج بنتا ہے میرے نبی کے صحابہ کو وہاں شہید کیا گیا یار پورا کریں جملے تقریر مکمل کر احتجاج تو اور اس جنگ کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو حکومت کا مسئلہ تھا یہ کوئی بغض نہیں تھا بس حادثاتی طور پر حسین پاک شہید ہو گئے لڑائی شڑائی ہوئی چلو 2 منٹ کے لیے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں جب حسین پاک کا گلہ کٹ گیا تھا پھر مخدرات عصمت کو رسول کے گھرانے کی بچیوں کو قیدی بنا پر ننگے اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھا کے کوڑے مار مار کے کوفے اور کوفے سے دمشق لے جانے کی کیا دلیل ہے دوستان گرامی یہ کوئی چھوٹا سا ظلم نہیں ہوا کربلا کئی لوگ کہتے ہیں جی ایسے تو ہوتے رہتے ہیں تیرا ہونا تیرے بچے یہ کسی اور کے بچے اور رسول کے بچوں میں فرق نہیں ہے جن کے جھولے جبریل جھلائے جن کے رونے پر اللہ کا رسول اٹھ کے باہر آ جائیں اور ان کی ماں سے کہیں فاطمہ حسین کیوں رویا بابا جہان بس ویسے ہی رو پڑے
حضور واپس آتے ہیں بڑے ناراض سے ہیں، پریشان سے ہو کر آتے ہیں، کہتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، تیرے نانے کے دل پہ گراں، تیرے بابا کے دل پہ گراں گزرتا ہے، حسین کا رونا۔ اور جو حسین ماں کی گود میں رہے وہ میرے نبی کو تڑپا کے نیند سے اٹھا کے باہر لے آتا ہے۔ جب ان کے لاشے پر گھوڑے دوڑے ہوں گے، جب کربلا میں ان کے بچوں کے گلے کاٹے گئے، جب کربلا میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ایمان سے بتائیے اس وقت مدینے کے مصطفیٰ پر کیا بیتی ہوگی۔ اس لیے دوستان گرامی، ہم کل بھی اس ظلم پر احتجاج کناں تھے، ہم آج بھی اس ظلم پر احتجاج کناں ہیں۔ ہم کل بھی ان ظالموں پر لعنت بھیجتے تھے، ہم آج بھی ان ظالموں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور جس کے دل میں منافقت ہو، یزید کی جو پیداوار ہے، یزید کے جو چلچے چلیں، وہ ہر چیز کے اندر سے اجنے نکالتے ہیں۔ یہ رونا کیسا، یہ تو شیعہ روتے ہیں، یہ سبیلیں تو شیعہ لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دوسرے ایک لوگ تھے نا جن کو تکلیف ہوتی تھی نبی کے میلاد کی، اجتاں کٹ دے سکتے، 12 کو تو نہیں پیدا ہوئے، 9 کو ہوئے، تم یہ حلوے پکاتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی کہندے سے بغیرتا تو اصل تکلیف نبی دے ذکر تو ہے، یہ بیچ میں سے اجتے نکالتا ہے۔ اسی طرح ان خبیثوں کو تکلیف ذکر حسین سے، بیچ میں کوئی کیا اجتے نکالتا ہے، کوئی کیا۔ اب تو ظالم یہاں تک من گھڑت باتیں بیان کرنے لگ گئے ہیں، جھوٹے موٹے حوالے دے کر یا پھر موضوع روایتیں بیان کر کے کہ جی 10 محرم واقعہ کربلا کیسے بیان کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ خبیث اندر سے ڈنڈی ماریں گے، اللہ اللہ 10 محرم ہے، اللہ دے نبی دا شہزادہ اللہ دی راہ وچ جان واسطے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ دے نبی دے شہزادے نے صبح صبح اٹھ کے غسل کیتا، خوشبو لائی، نویں کپڑے پائے۔ اگلی گل بغیرت نہیں کرے گا، چپ کر کے واقعہ بیان کرے گا۔ اب ہر عقل مند آدمی ہے وہ گھر جا کے سوچے گا تو صحیح کہ یار اگر غسل کا پانی تھا تو علی اصغر کو پلانے کے لیے پانی نہیں تھا۔ گویا یہ اس پورے واقعے کے اندر جو ظلم کیا یزیدیوں نے کہ اس خاندان کو پیاسا شہید کیا، یہ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک کہانی گاڑی۔ اور پھر یہ آج کل کے منافق یہ لوگوں کو یہ بڑے اپنے آپ کو عاشق رسول کے کر کہتے ہیں بھائیو 10 محرم الحرام کو کرنے کے کام، سبحان اللہ، 10 محرم کو صبح صبح اٹھئے، غسل کیجئے، سرما لگائیے۔ وہ ادھر میں جی گل کر رہے کیا ایک خبیث دے بچے درس دینے نہیں گلا کرتے ہوئے؟ دسو نہیں کہندے کہ 10 محرم الحرام کو اٹھو، صبح صبح اٹھو، نویں کپڑے پاؤ، غسل کرو، عصمت سرما لاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا جو 10 محرم کو عصمت سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ پھر حضور نے فرمایا اس دن کھانے کی کثرت کرو، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو کھانے کھلاؤ، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جو اس دن اپنے کھانے کی وسعت کرے گا اللہ سورے سال کے لیے اس کے رزق میں تنگی نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے نہ دیکھے ہو رہے نے درس جہاں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، امام حاکم کہتے ہیں اللہ دی قسم نبی نے نہیں فرمایا، اے آل نبی دے دشمنہ نے اپنے گھروں حدیث کڑی ہے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ 10 محرم الحرام والے دن لوگ یاد اہل بیت کو بھول کر کھانے پکانے پہ لگ جائیں، نویں کپڑے اور سرمے لگانے پہ لگ جائیں، بننے سنورنے پہ لگ جائیں۔ فرمایا امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یزیدیوں کا، شامیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 10 محرم کو بڑکیلے کپڑے پہنتے، اچھے اچھے کھانے پکاتے، اور باہر نکل کر وہ کھانے پکا کر وہ جناب جشن مناتے کہ آج کے دن آل محمد والا کنڈا نکلا۔ آل محمد والی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے ساتھ یزیدیوں نے جناب ان کو انجام تک پہنچایا۔ تو یہ کون کرتا ہے بولو؟ وہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ دشمنانے ناسبیوں کا طریقہ ہے۔ اے ماڑے ماڑے چوئے چوئے جناب ساڑیاں مسیحیاں جا کے ہاتھ بدے شزید، اے تانوں کے دس رہے نے کہ کرو 10 محرم نویں کھانے پکاؤ، سرمے لاؤ۔ کوئی اللہ نے عقل دیتی ہوئی تو پھر کیا کرو جی؟ رشتہ داراں نوں کیا کرو؟
دعوت تے بلا ایمان نال دسو 5 رشتہ دار بھی جس طرح گھر آسان تے سارا دن گھر والے تے کس تے لگ جاسن کھانے پکانے تے او نویں نویں حلوے مانڈے پکانے تے تیاں پتر انہاں دی انتظام کرنے واسطے آل بیت دی یاد کدھر گئی اے دن پتہ ہے کیڑا دن نہیں سی اے دن تے وے کہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ اگر تیرے بچے تیرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں سامنے رکھ کے ان سمجھ کہ یار اگر یہ میرا بچہ 3 دن دا بھوکا پیاسا اس تے گلے تے چھری چلے تے پھر کی ہوسی تے جے اپنا درد تینوں سمجھ آ جاوے تے پھر سوچ حسین ابن علی نے تے سارے ہی قربان کروا دیتے اے رسول اللہ کے غلاموں کس کس بات پہ روئے آل نبی پہ ہونے والے ظلم پہ روئے یزیدیوں کے اس کرن کیے جانے والے اس ظلم پہ روئے پانی بند ہونے پہ روئے ہم سکینہ کی چیخو پکار پہ روئے سیدہ زینب کے نوحے پہ روئے سیدہ زینب کی آنکھوں پر روئے کس چیز پہ آنسو آئیں یا ان مولویوں کی خباثت پہ روئے ہاتھ جوڑ کے کیسا خدا دا واسطہ بچیاں نو ضرور عالم دین تے حافظ قرآن بڑھاؤ پر آل نبی دے دشمنوں دے مدرسیاں وچ نہ پاؤ مہربانی آج یہ عشق رسول کے نام پہ لوگوں کو فدو لگایا ہوا ہے انہوں نے اور ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو اس میں یزید کی ماں کی تعریفیں لکھی ہوئی حضرت سیدہ میسون بنت بادل نیک تھیں پارسا تھیں تابیہ تھیں بڑی ہنج تھیں مارے ماؤ دے سریو وہ اتنی نیک سی حضرت معاویہ اسن طلاق دے کے کرو کیوں کڑے مطلب ڈائریکٹ اس پہ یزید دی تعریف تے نہیں کر سکتے یہ اس دے کے چیلیں چمچیاں تے ماؤ تے باقی اس نے خنزیران تے جناب جڑے ہو باقی اس دے چمچے کے نا ادا گئے بڑے زیاد تفلانا تھا انہ دی کے کر دینے تعریفاں کر دینے یہ اتنے بغیرت ہیں یہ خبیث ہیں یزید کی ماں عیسائی عورت تھی کسی کے عشق میں مبتلا تھی شادی ہو گئی حضرت معاویہ سے عشق بلا نہ سکی ان کے گھر میں بھی آ کر اپنے محبوب کو یاد کرتی رہی ایک دن حضرت معاویہ نے اس کے شعر سن لیے اور ان شعروں میں اس نے حضرت معاویہ کی سخت قسم کی توہین کی مطلب گندے شعر پڑے حضرت معاویہ کے لیے اور وہ جس کے عشق میں مبتلا تھی اس کے چاچے کا پتر تھا جب حضرت معاویہ نے اس کے یہ بکواس سنے تو ظاہر ہے ایسی پلید عورت کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتے انہوں نے اس کے لیے محل بنایا تھا سونے سے لات دیا تھا 300 خادمائیں اس کے آگے پیچھے لگائی تھی کھلا بجٹ تھا اس کے لیے جو مرضی کھائے پی جب آپ نے اپنے کانوں سے اس کے یہ بکواسی شعر سنے تو آپ نے فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو ایسی حرکت کرے گی اسی وقت اسے گھر سے نکال دیا طلاق دے کے باپ کے گھر بھیج دیا ایک روایت میں کہ یزید اپنے نانے کے گھر پیدا ہوا دوسرے میں کہ 6 مہینے کا جولی میں اٹھا کے لے گئی یہ ہے یزید کی ماں اس کا کردار اور یہ ہے یزید کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جن لوگوں کا ہم نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ ان کتوں کا کیا مقابلہ سونے اور گوبر کو ایک ترازو پہ رکھ کے کون تولتا ہے ان کا آپس میں کیا مقابلہ ہے اتنا سوچ یزید کی ماں عیسائی عورت اور میں نے آپ کو بتایا کریکٹر لیس عورت اور حسین کی ماں کہ پورے میدان محشر کو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا اے محشر کے میدان میں آئے ہوئے نبیوں ولیوں نیکو بدو سارے کے سارے سن لو نکسوا رؤوسکم سر جھکاؤ آنکھوں کو بند کرو فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدْ تُرِيدُ أَن تَمُرَّ عَلَى الصِّرَاطِ محمد کے جگر کا ٹکڑا محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے اس دل تے ہنج ہاتھ رکھ کے دسو نا کہ ساڑھے ممدو کون ہیں نہ کتے نے پتران دے ممدو کون ہیں ہم کن کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے نصیب میں کن کی تعریفیں
افضل رضوی صاحب اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے جملہ لوگوں، مست ہو جاؤ، خوشی سے جھوم اٹھو۔ ربا تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے نصیب میں ان کتوں کی تعریفیں نہیں لکھی ہیں، تو نے ہمارے نصیب میں جنت کے مالکوں کی تعریفیں لکھی ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہماری زندگی باقی ہے، ہم آل محمد کی وفاؤں کے ترانے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بھائی آواز آوے انشاءاللہ۔ اور قیامت تک احتجاج ہوتا رہے گا، یار پھر جملہ چھاڑ دیتا ہے نا، قیامت تک احتجاج ہوتا رہے گا، اور گلی گلی نگر نگر سے یہ آواز آتی رہے گی، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل سالہ کے اپنی طرفوں ایک تحفہ بھیجوے نا یزیدیاں واسطے، علی بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں اپنے شہر نال سٹیج چھڑ دے مانگا، لیکن تصور کرو سیدہ زہرا پاک دیا شانہ دا تے جڑا باقی شہادت دا بیان ہے کلاڑی سیدہ مغرب تو بعد جبریل امین دستک تیرا کیا یا رسول اللہ فاطمہ اندر تھی، اتنا سمجھ گیا؟ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ تمام ماں باپ صلاۃ سلام پڑھ لیجئے، کھڑے ہو مصطفیٰ